السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا، میری یہ تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر 4 رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ اور اس کے بعد لیٹ جا اور سونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی رہ۔ اس عورت نے ایسے ہی کیا۔ اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ نہایت ہی سخت عذاب میں ہے، تار کول لباس اس پر ہے، دونوں ہاتھ اس کے جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ وہ صبح اٹھ کر پھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے پاس آئی، یعنی وہ عورت جس کی بیٹی فوت ہوئی تھی، وہ عورت حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے پاس آئی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اس کی طرف سے صدقہ کرو، شاید اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے تیری لڑکی کو معاف فرما دیں گے۔ اگلے دن حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اور اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے اور اس پر ایک بہت نہایت حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے، اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے۔ وہ کہنے لگی، حسن تم نے مجھے بھی پہچانا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہنے لگی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی عشاء کے بعد سونے تک۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے بالکل برعکس بتایا تھا، جو میں دیکھ رہا ہوں یہ تو بالکل برعکس ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ میری حالت وہی تھی جو میری ماں نے بیان کی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا ہے تجھے؟ اس نے کہا کہ ہم 70,000 آدمی اسی عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا۔ صلحاء میں سے ایک بزرگ کا گزر ہمارے قبرستان پر ہوا، انہوں نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا۔ ان کا درود اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا قبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دیے گئے، اور ان بزرگ کی برکت سے یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، درود شریف کی اتنی برکت ہے، اس لیے درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ دوستو، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا جو اولیاء کاملین میں سے ہیں، کسی شخص نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طلب کا راستہ آپ کے ہاتھ کیسے لگ گیا، یعنی خدا کی طلب کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے فرمایا کہ میں 7 برس کی تھی کہ بصرہ میں قحط پڑا، میرے ماں باپ کی وفات ہو گئی اور میری بہنیں متفرق ہو گئیں، اور مجھے رابعہ چوتھی اس لیے کہتے ہیں کہ میری 3 بہنیں اور تھی، چوتھی میں تھی۔ دوستو، رابعہ عربی میں چوتھی کو کہتے ہیں۔ میری 3 بہنیں اور تھی، چوتھی میں تھی، بس میں ایک ظالم کے ہاتھ پڑی، اس نے مجھ کو 6 درہم میں بیچ ڈالا۔ جس شخص نے مجھ کو خریدا تھا وہ مجھ سے سخت کام لیتا تھا۔ ایک روز میں کوٹھے سے گر پڑی اور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، میں نے اپنا چہرہ زمین پر رکھا اور عرض کیا، یا خدا، میں ایک غریب یتیم لڑکی ہوں، ایک شخص کی قیدی پڑی ہوں، مجھ پر رحم فرما، میں تیری رضا چاہتی ہوں، اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں۔ اس کے جواب میں نے ایک آواز سنی کہ اے ضعیفہ، غم مت کھا کہ کل کو تجھے ایک ایسا مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقربان آسمان تجھ کو اچھا جاننے لگیں گے۔ اس کے بعد میں اپنے مالک کے گھر آئی تو میں نے روزہ رکھنا شروع کیا اور شب کو ایک گوشے میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتی۔
ایک مرتبہ میں آدھی رات کو حق تعالی سے مناجات کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، الہی تو جانتا ہے کہ میرے دل کی خواہش تیرے فرمان کی موافقت میں ہے اور میری آنکھ کی روشنی تیری خدمت کرنے میں ہے، اور تو میری نیت کو جانتا ہے کہ اگر میرے ذمے مخلوق کی خدمت نہ ہوتی تو گھڑی بھر کے لیے بھی تیری عبادت سے آسودہ نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھ کو ایک مخلوق کے ہاتھ قید کر دیا ہے۔ میں یہ دعا کر رہی تھی کہ میرے مالک نے میرے سر پر ایک قندیل نور کی بغیر زنجیر کے لٹکی ہوئی دیکھی، جس کے سبب سارا گھر روشن ہو گیا تھا۔ دوسرے دن مالک نے مجھے بلایا اور بہت خاطر کی اور آزاد کر دیا۔ بس میں نے اس سے اجازت لی اور آبادی سے باہر نکلی اور ویرانے کی راہ لی جہاں کوئی آدمی نہ تھا، اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ چنانچہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جسے اللہ چنے، جسے اللہ قبول کرے۔ دوستو، حضرت امام عاصم رحمت اللہ تعالی مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے، منہ سے خوشبو آتی تھی۔ ایک شاگرد پیچھے پڑ گیا، حضرت کیا آپ الائچی منہ میں رکھتے ہیں، یعنی لاچی کھاتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ شاگرد نے کہا، حضرت خوشبو آتی ہے۔ فرمایا میں تو کچھ نہیں کھاتا۔ اس نے کہا، حضرت خوشبو آتی ہے۔ جب بہت پیچھے پڑا تو حضرت نے بتایا کہ ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاصم، تم میری مسجد میں پورے دن قرآن پڑھاتے اور پڑھتے ہو، لاؤ میں تمہارے لب کو بوسہ دوں۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لب کو بوسہ دیا، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں نہ خوشبو آتی جن لبوں پر اللہ کے نبی کے لب لگے ہوں، ان سے کیوں نہ خوشبو آئے۔ دوستو، امام شعرانی رحمت اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے یہ قسم کھا لی کہ وہ کوئی ایسی عبادت کرے گا کہ روئے زمین کا کوئی شخص اس وقت وہ عبادت نہ کر رہا ہو، اور اگر یہ قسم پوری نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاق۔ یہ سوال بغداد کے بہت سے علماء کے پاس گیا۔ عام طور سے علماء یہ سوال سن کر اسی نتیجے پر پہنچے کہ بظاہر اس شخص کے پاس طلاق سے بچنے کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ ایسی عبادت کوئی اور نہیں ہو سکتی جس کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ روئے زمین پر اس وقت کوئی اور شخص وہ عبادت نہیں کر رہا۔ آخر میں سوال حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں پہنچا تو آپ نے برجستہ جواب دیا کہ اس شخص کے لیے حرم مکہ میں مطاف خالی کرا دیا جائے اور وہ اس حالت میں طواف کرے کہ کوئی اور شخص اس کے ساتھ شریک نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیونکہ حرم تو ایک ہی ہے اور حرم میں یہ اکیلا طواف کرے گا اور اس وقت کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا، تو پھر دنیا میں اس وقت صرف ایک ہی عبادت اور وہ یہی شخص کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے ایک نوجوان کو فرمایا کہ 5 باتیں قبول کر لو، پھر جو چاہے کرو، تمہیں کوئی گرفت نہ ہوگی۔ نمبر 1، جب تو کوئی گناہ کرے تو خدا کا رزق مت کھا۔ اس نے کہا، یہ تو بڑا مشکل ہے کہ رازق وہی ہے، پھر میں کہاں سے کھاؤں گا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، تو یہ کم مناسب ہے کہ تو جس کا رزق کھائے پھر اسی کی نافرمانی کرے۔ نمبر 2، اگر تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو اس کے ملک سے باہر نکل جا۔ اس نے کہا، تمام ملک ہی اس کے ہیں، یعنی اللہ کی بادشاہ تو پوری دنیا پر ہے، پھر میں کہاں نکل کر جاؤں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، تو یہ بات
بہت بڑی ہے کہ جس کے ملک میں رہو اس کی بغاوت کرنے لگو۔ نمبر 3، جب کوئی گناہ کرے تو ایسی جگہ کر جہاں وہ تجھے نہ دیکھ سکے۔ اس نوجوان نے کہا یہ تو بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تو پھر یہ کب مناسب ہے کہ تو اس کا رزق کھائے اور اس کے ملک میں رہے اور اسی کے سامنے گناہ کرے۔ نمبر 4، جب ملک الموت تیری جان لینے آئے تو اسے کہے کہ ذرا ٹھہر جا، مجھے توبہ کر لینے دے۔ اس نوجوان نے کہا کہ ملک الموت کب مہلت دیتا ہے؟ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تو پھر یہ مناسب ہوگا کہ ملک الموت کے آنے سے پہلے ہی تو توبہ کر لے اور اس وقت کو غنیمت سمجھ لے۔ نمبر 5، قیامت کے دن جب حکم ہو کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ تو تم اس وقت کہنا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ نوجوان نے کہا کہ فرشتے تو مجھے زبردستی لے جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تو اب خود ہی سوچ لے کہ کیا گناہ تجھے عزیز ہے۔ وہ شخص قدموں میں گر گیا اور سچے دل سے پھر وہ توبہ کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ دوستو ان 5 باتوں پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اگر ان 5 باتوں کی طاقت ہے تو پھر گناہ کرو، اگر نہیں طاقت تو پھر گناہوں سے بچو۔ دوستو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے بوسیدہ اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص کو اپنی مجلس میں دیکھا تو فرمایا یہ جائے نماز اٹھاؤ، اس کے نیچے جو کچھ رکھا ہے وہ لے لو، یہ سب تمہارا ہے۔ اس شخص نے جائے نماز کو اٹھایا تو حیران رہ گیا۔ جائے نماز کے نیچے 1000 درہم پڑے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا یہ سب لے جاؤ اور اس سے اپنی حالت درست کرو۔ وہ شخص کہنے لگا حضرت میں تو مالدار آدمی ہوں، اللہ نے مجھے بہت سی نعمتیں دی ہیں، مجھے ان دراہم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندوں پر اللہ کی نعمتوں کے آثار ایک دوسرے کو نظر آئیں۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی حالت ٹھیک رکھو تاکہ تمہیں دیکھ کر تمہارا کوئی دوست غمزدہ نہ ہو، یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ تم فقیر ہو۔ تو دوستو اس لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اچھے کپڑے پہنو، اچھا جوتا پہنو، اچھی سواری رکھو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اس کا اثر آپ پر دیکھیں بھی۔ دوستو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی ایک سفر میں تھے، کشتی طوفان میں پھنس گئی، کوئی رو رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے اور حضرت ابراہیم بن ادہم اپنی چادر تان کر سوئے ہوئے ہیں۔ تو سب نے آ کر جگایا کہ ارے دیکھو یہ کیا حال ہو رہا ہے، یہ بڑی شدت کا عالم ہے اور آپ سو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو شدت، سختی اور مصیبت اور بلا یہ ہوتی ہے کہ انسان خدا سے باغی ہو اور گناہ میں مبتلا ہو۔ تو جس گھڑی، جس ساتھ میں انسان اپنے مالک کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ گھڑی اس کے لیے شدت، بلا اور مصیبت کی ہوتی ہے۔ ہم سب اس کی مملوک ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ تب لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ یہ تو کوئی اللہ والے ہیں، تو انہوں نے درخواست کی کہ بھائیا آپ کم از کم دعا تو کریں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے ان کلمات سے دعا کی، یا حیو حین لا حیا، یا حیو قبل کل شیء، یا حیو بعد کل شیء۔ ان کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے طوفان ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے دعائیں کیا کرواؤ،
اللہ والوں کی خدمت میں جایا کرو اور ان سے دعائیں لیا کرو۔ دوستو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی سے رستے میں ایک درندے کے آ جانے کی شکایت کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ درندہ دکھلاؤ۔ چنانچہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے درندے کو جب دیکھا تو اسے مخاطب کر کے فرمایا، ارے درندے، اگر تجھے کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو کر گزر، ورنہ واپس چلا جا۔ چنانچہ وہ درندہ دم ہلاتا ہوا وہاں سے چل پڑا۔ اللہ اللہ، اللہ والوں کی باتیں تو درندے بھی سمجھتے ہیں۔ عبد الجبار بن کثیر رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم نے درندے کی سمجھداری پر تعجب کیا، پھر ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی ہماری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اپنی نہ سونے والی آنکھ سے ہماری نگرانی فرما اور اپنے ایسے حفظ و امان سے ہماری حفاظت فرما جس کے مقابلے کا قصد نہیں کیا جا سکتا، اور اپنی قدرت سے ہمارے اوپر رحم فرما اور ہمیں ہلاک نہ کر دینا، اور تجھی سے امیدیں وابستہ ہیں۔ خلف بن تمیم رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں 50 سے زیادہ سالوں سے سفر کرتا چلا آ رہا ہوں اور یہ دعا باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، مجھے کبھی کسی چور سے سابقہ نہیں پڑا اور میں نے اپنے سفر میں صرف بھلائی ہی دیکھی ہے۔ تو دوستو اس دعا کو لازمی یاد کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و جان کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوستو ایک صاحب نے ابو حفص کاغذی رحمت اللہ تعالیٰ کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ گزرا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی، مجھے جنت میں داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو ملائکہ کو حکم دیا گیا، انہوں نے میرے گناہ اور میرے درود شریف کو شمار کیا تو میرا درود شریف گناہوں پر بڑھ گیا، تو میرے مولا جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں بس بس، آگے حساب نہ کرو اور اس کو میری جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اللہ، دوستو اس لیے درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ دوستو حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ کی حکایت لکھی ہے کہ جب بلخ کی سلطنت چھوڑ کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نکلے، کیونکہ ابراہیم بن ادہم ایک بادشاہ تھے، تو جب بلخ کی سلطنت چھوڑ کر بحر نکلے تو اول ہی دن ایک جنگل میں پہنچے۔ وہاں شام ہو گئی، ایک مقام پر لیٹ رہے، بھوکے پیاسے تھے اور قریب ہی ایک اور درویش بھی رہتا تھا۔ شب کے وقت ان کے واسطے غیب سے ایک دسترخوان آیا کہ کھانے کی خوشبو تمام جنگل میں پھیل گئی اور جنگل مہکنے لگا، اور وہ جو پہلے والا درویش تھا اس کے واسطے آسمان سے ایک روٹی جو کی آیا کرتی تھی، حسب معمول وہی روٹی آئی۔ وہ درویش یہ دیکھ کر جل گیا اور حق تعالیٰ جناب کی عرض کرنے لگا، یعنی حق تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ کیا مجھے تو یہاں پڑے ہوئے اتنے سال ہو گئے؟ میرے واسطے تو یہی جو کی روٹی ہے، آج تک ترقی نہ ہوئی اور یہ آج ہی آیا، اس کے واسطے ایسے کھانے بھیجے ہیں۔ ہاتف غیبی کے ذریعے سے ندا آئی کہ یاد کر تو کون ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کہ یہ کون تھا۔ تو ایک گسگدا تھا، یعنی تم گھاس وغیرہ کاٹتے تھے، اس قابل بھی نہ تھے، پہلے صبح سے شام تک مصیبت میں پھرتے تھے، اب بے مشقت سب کچھ مل رہا ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اگر پسند نہیں فلاں درخت کے نیچے تیرا کھرپالا پڑا ہے، جاؤ اور گھاس کھودنا شروع کر دو۔ غرض توکل میں تو نے کون سا کمال کیا ہے؟ کمال تو اس شخص کا ہے کہ سلطنت اور چشم و خدام کو ہمارے واسطے اس نے چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال اگر تجھ کو سیدھی طرح کھانا ہے کھا، ورنہ اپنی داتری وغیرہ لے اور جا اور گھاس وغیرہ کھا۔ وہ سن کر لرز گیا اور بہت توبہ اور استغفار کی، پس روٹیوں کے واسطے گوشہ اختیار کرنا توکل نہیں۔ دوستو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ جو دے رہا ہے اسی پر صبر کرو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی کے والد غلام تھے۔ دوستو اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مالک کے باغ میں آیا، یعنی مالک وہ باغ کے اندر آیا اور اس نے کہا کہ میٹھا انار لاؤ۔ مبارک رحمت اللہ تعالی ایک درخت سے انار کا دانہ توڑ کر لائے،
مالک نے چکھا تو وہ کھٹا تھا۔ اس کی تیوری پر بل آئے اور کہا میں میٹھا انار مانگ رہا ہوں، تم کھٹا لائے ہو۔ مبارک نے جا کر دوسرے درخت سے انار لایا۔ مالک نے کھا کر دیکھا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ غصہ ہوئے اور کہنے لگے میں نے تم سے میٹھا انار مانگا ہے اور تم جا کر کھٹا لے آئے ہو۔ مبارک گئے اور ایک تیسرے درخت سے انار لے کر آئے۔ اتفاقاً وہ بھی کھٹا تھا۔ مالک کو غصہ بھی آیا اور تعجب بھی ہوا۔ پوچھا تمہیں ابھی تک میٹھے کھٹے کی تمیز اور پہچان نہیں؟ مبارک رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا کہ میٹھے کھٹے کی پہچان کھا کر ہی ہو سکتی ہے، اور میں نے اس باغ کے کسی درخت سے کبھی کوئی انار نہیں کھایا۔ مالک نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے باغ سے کھانے کی اجازت نہیں دی، اور آپ کی اجازت کے بغیر میرے لیے کسی انار کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بات مالک کے دل میں گھر کر گئی، اور تھی بھی ایسی گھر کرنے والی تھی۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعتاً مبارک نے کبھی کسی درخت سے کوئی انار نہیں کھایا۔ مالک اپنے غلام مبارک کی اس عظیم دیانتداری سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرایا۔ اسی بیٹی سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو اللہ جل شانہ نے علماء اسلام میں جو مقام عطا فرمایا وہ محتاج بیان نہیں۔ دوستو، حضرت خواجہ فضیل بن عیاض وضو کے وقت 2 بار ہاتھ دھونا بھول گئے اور نماز اسی طرح ادا کر لی۔ اسی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فضیل بن عیاض، تعجب کی بات ہے کہ تو وضو میں غلطی کرتا ہے۔ حضرت خواجہ ڈر کے مارے نیند سے بیدار ہو گئے اور اثر نو تازہ وضو کیا، اور اس جرم کے کفارے میں 500 رکعت نماز 1 برس تک آپ نے اوپر لازم کر لی۔ دوستو، یہ تھے اللہ والے جو اپنی ایک غلطی کو سدھارنے کے لیے اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لگاتے تھے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔